اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا چوتھا درس ہے اور جناب فاطمہ الزہرا کی زندگی کے بارے میں کہ جناب فاطمہ الزہرا اپنے بابا کے بعد وہ کتنے مظالم برداشت کیے، اور جناب فاطمہ الزہرا کا دیکھیں کہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ کس طرح سے بی بی نے ساتھ نبھایا ہے۔ ایک خاتون ہے اور اپنے شوہر کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اپنے شوہر کے لیے حق مانگ رہی ہیں، اور کس طرح سے لوگوں کے گھروں میں، مہاجر اور انصار کے گھروں میں جا کر مولا علی علیہ السلام کی جو خلافت ہے، جو مولا کی مولا کا حق ہے کہ منبر رسول کا وارث رسول خدا کے منبر کا وارث کون؟ امام علی علیہ السلام ہے۔ بی بی گھر گھر جا کے یہ بیان کرتی ہے کہ یہ حق کس کا ہے؟ میرے شوہر علی بن ابی طالب کا ہے، اور بی بی ان کو بارہا سمجھاتی ہے۔ یہاں کے بی بی صبح کو نکلتی تھی تو شام کو آتی تھی، ساری مدینے کی جو گھر تھے انصار کے اور مہاجرین کے، ان کے گھروں میں جا کے ان کی خواتین کو بیدار کرتی تھیں، کوشش کرتی تھیں کہ ان کی خواتین جو ہیں اپنے مردوں کو بیدار کریں۔ اور امام علی علیہ السلام بھی، روایت میں ملتا ہے کہ امام علی علیہ السلام بھی مہاجر اور انصار کے مردوں کو جا کے اپنا حق بیان کرتے تھے کہ میرا حق ہے، اور مجھے پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی میں ہی خلافت عطا کی تھی۔ تو لوگ بہانہ یہ بناتے تھے کہ یا علی، اگر آپ پہلے یہ ایسا کوئی اشارہ کر دیتے تو ہم ابو بکر کی بیعت نہ کرتے۔ تو وہیں پہ مولا کائنات فرماتے کہ کیا آپ لوگ چاہتے ہو کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل اور کفن اور تدفین کا انتظام نہ کرتا، ان کے جنازے کو ایسے ہی چھوڑ دیتا اور خلافت کے لیے آ جاتا؟ تو وہیں پہ روایت میں ملتا ہے کہ 40 سے زیادہ لوگ جو ہے جمع ہو گئے، مولا کائنات کے پاس انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو مولا علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جو ہے فلاں مقام پہ آ جانا اور اپنا سر منڈوا کے آنا۔ لیکن دوسرے دن کیا دیکھا کہ فقط 2-3 نفر جو اصحاب امام علی علیہ السلام تھے، جناب سلمان یا جناب مقداد وغیرہ، یہ تھے لوگ، اور دوسرے کوئی بھی نہیں آئے تھے۔ پھر مولا علی علیہ السلام دوبارہ جاتے ہیں، پھر ان سے کہتے ہیں، پھر وہ حامی بھرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کل انشاءاللہ آئیں گے۔ پھر دوسرے دن بھی ایسا ہوا تو کوئی بھی نہیں آیا۔ پھر تیسرے دن بھی مولا علیہ السلام نے ایسا ہی انتظار کیا، لیکن ان 4 نفر کے علاوہ کوئی بھی مولا علی علیہ السلام کی حمایت کرنے کے لیے نہیں آیا۔ پھر مولا نے کیا کیا؟ اپنے گھر میں بیٹھ کے قرآن کو جمع کیا۔ دیکھیں کہ کیونکہ جیسے پچھلے دور میں جب قرآن نازل ہوا تو سنگ پہ لکھا جاتا تھا، یا درخت کا جو برگ تھا پتا تھا اس پہ لکھا گیا تھا، یا کوئی کپڑا تھا اس پہ لکھا گیا تھا، تو مولا نے کیا کیا؟ بیعت نہیں کی، ابو بکر کی کسی صورت میں بیعت نہیں کی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ گردن میں رسیاں پڑ گئیں لیکن بھی بیعت نہ کی۔ لیکن مولا نے کیا ہوا؟ خانہ نشین ہو کے قرآن کی جمع آوری کی، قرآن کو جمع کیا۔